سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حکومت کے خلاف حقوق مارچ آج کھوٹکی سے شروع ہوگا۔ وزیر داخلہ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں ایک ملاقات میں سیاسی صورتحال اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ زیادہ تر پاکستانی طلباء کو یوکرین سے نکال لیا گیا ہے۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع سری نگر میں پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل لاہور میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حکومت کے خلاف حقوق مارچ آج کھوٹکی سے شروع ہوگا۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر اور بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وفاقی وزیر علی زیدی اور جنرل سیکرٹری مبین جتوئی کی سربراہی میں کارکنوں کا ایک کاررواں سکھر میں کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کے بعد کھوٹکی روانہ ہوگا۔ توقع ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر مارچ میں شرکت کے لیے آج شام کھوٹکی پہنچیں گے۔ مارچ کل سکھر سے شکارپور، کشمور اور جیکب آباد پہنچے گا۔ اطلاعات اور نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے سندھ کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور تحریک انصاف کے سندھ حقوق مارچ میں شرکت کریں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کے بانی بھی سندھ سے ابھرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے اور لوگوں کو علاقائی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے وفاق اور پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امید ظاہر کی ہے کہ سندھ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے حقوق مارچ میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گی۔ صوبہ سندھ روانگی سے پہلے ایک مختصر پیغام میں انہوں نے کہا کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری پنجاب آئے اور اپنی عوامی مہم کا آغاز کیا، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی سندھ میں جمہوری انداز میں اپنا پیغام پہنچانے کا حق رکھتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ہم نے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی، ہمیں بھی ایسا ہی کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کے مختلف حصوں کے دورے کے موقع پر صوبے کے عوام تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا پیغام پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت مستحکم ہے اور اپنی مدت پوری کرے گی۔ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے آج لاہور میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے باہمی دلچسپی، مجموعی سیاسی صورتحال اور راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے ملک و قوم کی ترجیحی بنیاد پر بہتری کے لیے سوچنے اور کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے نئے بلاک کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا عظیم اثاثہ قرار دیتے ہوئے چودھری محمد سرور نے کہا کہ جب کبھی بھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک و قوم کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ تعلیم کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج تیسرے پہر کوہاٹ میں گیریشن کیڈٹ کالج کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے وژن کے مطابق صوبائی حکومت نے سرکاری اور نجی شعبے میں مساوی تعلیم لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ محمود خان نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے فنی مہارت کی ترقی کا منصوبہ بھی شروع کیا ہے۔ ایتھوپیا نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور تجارت کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں جلد اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایتھوپیا کے خارجہ امور کے وزیر مملکت رضوان حسین رمیتو نے اسلام آباد میں تاجر برادری سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک سفیر کی نامزدگی بھی جلد کی جائے گی۔ رضوان حسین رمیتو نے کہا کہ ایتھوپیا پاکستانی تاجروں کو ایئرپورٹ آمد پر ویزے کی سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے ملک جائیں اور کاروباری مواقع تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رابطوں اور تجارتی تعلقات کے لیے پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان پروازیں شروع کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔
ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکورٹی فورسز کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے کارروائی کو سراہا ہے اور علاقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر نوئل اسرائیل کھوکر نے کہا ہے کہ یوکرین میں موجود زیادہ تر پاکستانی طلبہ کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ یوکرین میں تقریباً 3000 پاکستانی طلبہ تھے اور اب صرف 500 سے 600 طلبہ باقی رہ گئے ہیں جن کے انخلاء کا عمل ابھی جاری ہے۔ سفیر نے کہا کہ 50 سے 60 طلبہ کو نکال کر آج 2-3 گروپوں میں پولینڈ بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرنوپل میں موجود مزید 35 طلبہ کو بھی جلد ہی نکال لیا جائے گا۔ تجارت، ٹیکسٹائل، صنعت و پیداوار اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کے زیر قیادت ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد افغانستان کے وزیر تجارت اور ان کی ٹیم سے پیر کو تورخم سرحد پر ملاقات کرے گا۔ اسلام آباد میں جاری ایک اعلامیہ کے مطابق وہ مشترکہ سرحدی ڈھانچے کے قیام، تجارت کے بارے میں افغانیوں کی تربیت اور افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی خوش اسلوبی سے ترسیل سے متعلق متعدد اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ ادھر وزیراعظم عمران خان نے انسانی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے لیے 5 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں کرونا وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ شرح 2.25% رہ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 14 افراد جاں بحق جبکہ 1207 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع سری نگر میں بھارتی پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے غلام احمد گلزار کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کرنے کے بعد وٹامالو تھانے منتقل کر دیا۔ امریکہ میں ارکان کانگریس نے کانگریس کی ایک بریفنگ میں بھارت کے صوبے کرناٹک میں اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر کڑی تنقید کی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے ایک اتحاد کی جانب سے مشترکہ طور پر منعقدہ بریفنگ میں بھارت اور امریکہ دونوں کے ماہرین اور کارکنوں نے نوجوان مسلمان خواتین کے حجاب پہننے کے اپنے آئینی حق کے حوالے سے انہیں ہراساں یا انہیں اداروں سے بے دخل کرنے پر کڑی تنقید کی۔ فرانس کے صدر ایمنوئل میکرون نے یوکرین میں 33 کروڑ 75 لاکھ 60 ہزار ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے۔ امداد کا اعلان میکرون کی جانب سے فرانسیسی قومی اسمبلی کو خط میں کیا گیا جس میں انہوں نے یوکرین کے لیے فرانس کی حمایت پر زور دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی تجویز قبول کر لی ہے اور امن و جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس بات کا اعلان یوکرین کے صدر کے پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے آج اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے روس کے صدر کی تجویز قبول کر لی ہے۔ نیکوفوروف کے مطابق مذاکرات کے لیے جگہ اور وقت کے تعین کے بارے میں مشاورت جاری ہے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا فائنل میچ کل لاہور میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل رات پہلے ایلیمنیٹر میچ میں لاہور قلندر اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی اضلاع میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، تاہم کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 32، پشاور 16، کوئٹہ 15، گلگت 14، مری 4 اور مظفر آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے جبکہ جموں میں ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 3 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ، بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ 5، لیہ -4 اور جموں 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حکومت کے خلاف حقوق مارچ آج گھوٹکی سے شروع ہوگا۔
वज़ीर दाखिला और पंजाब के वज़ीर आला ने आज लाहौर में एक मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया है। यूक्रेन में पाकिस्तान के सफीर ने कहा है कि ज्यादातर पाकिस्तानी तलबा को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। जिला शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।